السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی بعض الكتب ان الوضوء الذي ليس بمنوج ليس بمامور به ولكنه مفتاح للصلاة۔ یہاں سے صاحب کتاب نے ما قبل میں جو یہ بات کہی تھی کہ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، وہاں پر حکم مقدر تھا، اور حکم سے مراد بھی حکم اخروی یعنی ثواب اور استحقاق عقاب مراد تھا۔ لہذا ثواب اور استحقاق عقاب کا ترتب نیتوں پر ہوگا۔ صحت و فساد جو کہ حکم دنیاوی ہے، اس کا ترتب نیت پر نہیں ہوگا۔ یہی احناف کا مذہب ہے، اور اسی پر تفریح کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ حدیث پاک کا تقاضا اب یہ ہے کہ نیت کسی بھی مامور میں شرط نہ ہو، نہ ہی مقاصد میں شرط ہو، نہ ہی وسائل میں شرط ہو۔ حدیث پاک کا یہی تقاضا ہے۔ اب ایک بات یہ کہی گئی ہے، امام شافعی کے نزدیک چونکہ تمام امور میں چاہے وسائل ہوں یا مقاصد ہوں، چاہے عبادات مقصودہ ہوں یا عبادات غیر مقصودہ ہوں، تمام کے اندر امام شافعی کے نزدیک نیت شرط ہے۔ انہوں نے نیت کے شرط ہونے پر استدلال اس آیت کریمہ سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ چہروں کو دھو، یعنی پورا وضو کرو۔ تو جب نماز کا ارادہ کرو یہ شرط ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ اس کی جزا ہے، اور یہ جواب کے درجے میں شرط کا جواب ہے، یا یہ کہو کہ شرط کی جزا ہے۔ اور اگر کوئی حکم کسی شرط کی جزا کے طور پر ہوتا ہے، لہذا اب گویا کہ یہاں پر اب یہ معنی ہوا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو ہاتھ دھو لو۔ تو ہاتھ دھونا، پیر دھونا، چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ نماز کے ارادہ کرنے سے متعلق ہوں گے۔ یعنی جب ارادہ صلاۃ ہوگا تو یہ سارے کام کرنا لازمی ہوں گے، اور ارادہ صلاۃ کرنا یہی تو نیت ہے۔
نماز کے اہتمام کرنا یہی تو نیت ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نیت شرط ہے۔ اس کو امام شافعی نے ایسے ہی کہا جیسے کہ کہا جاتا ہے قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ ایسی آیت کریمہ ہے السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو۔ تو ہاتھ کاٹنا یہ جزا کے طور پر ہے۔ لہذا چور اور چورنی جب چوری کریں تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور اور چورنی جب چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ لو۔ تو چوری کرنے کا جیسی تحقق ہوگا، چوری کرنا کا وقوع یہ بغیر ارادے کے ہوگا ہی نہیں۔ لہذا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع ید یا 100 کوڑے مارنے کا جو حکم ہے وہ وصف زنا اور وصف سرقہ کی بنا پر ہے۔ لہذا یہاں پر بھی یہ حکم یعنی قطع ید کا یا 100 کوڑے مارنے کا جو حکم ہے یہ حکم بھی اسی شرط سے مقید ہوگا، اور شرط سے مقید ہونا ہی نیت کا مطلب ہے۔ لہذا کسی شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے کی یا کسی اور غرض سے وضو کیا تو وہ مامور بھی وضو کو انجام دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک بغیر نیت کے اگر وضو کیا تو وہ وضوء مامور بھی ادا کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک نیت جب وضو میں شرط ہی نہیں، کسی عبادت میں نیت شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے بغیر نیت کے بھی وضو کیا یعنی نماز کے لیے نیت نہیں کی اس نے اور وضو کیا تو ایسی صورت میں اس شخص کا وضو ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک وضوء مامور بھی بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا۔ لہذا ہماری بعض کتب میں جہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر بغیر نیت کے وضو کیا تو اس سے وضوء مامور بھی ادا نہیں ہوگا، اور یہ مامور بھی وضوء مامور بھی نہیں ہے، یہ در حقیقت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے۔ لہذا صحیح یہ بات نکلی کہ بغیر نیت کے بھی اگر کسی نے وضو کیا تو وضو ہو جائے گا۔ تو بعض کتب میں یہ قول امام شافعی کا ہے، وہ ہماری طرف منسوب ہو گیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وفی بعض الکتب، بعض کتب میں یہ بات ہے ان الوضوء الذی لیس بمنوی، کہ وہ وضو جس کی نیت نہیں کی گئی ہو، منوی جس کی نیت کر دی گئی ہو، لیسا بمنوی جس کی نیت نہیں کی گئی، یعنی وہ وضو جس میں نیت نہیں کی گئی ہو، لیسا بمامور بھی، وہ مامور بھی نہیں ہے۔ بعض کتب میں یہ واقع ہو گیا، اور تحقیق یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اگر بغیر نیت کے بھی وضو کیا تب بھی وہ وضوء مامور بھی ہوگا، کیونکہ وضوء مامور بھی ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو، ہمارے نزدیک حدیث پاک کی بنا پر کسی کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِلصَّلَاةِ، لیکن وضوء معمور بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ نماز کے لیے
مفتاح ہوگی، نماز کی کنجی ضرور بن جائے گی، یعنی نماز کا پڑھنا اس کے لیے اس کی بنا پر صحیح ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا ثبوت کہاں سے کیا آپ نے؟ کیونکہ آپ نے تو ماقبل میں یہ کہا تھا کہ کسی بھی عبادت کے لیے نیت کا شرط ہونا حدیث پاک سے معلوم نہیں ہوتا، تو اب نیت تو شرط نہیں ہے یہ تو معلوم ہوا، لیکن مفتاح صلاۃ ہونا یہ کون سی دلیل سے آپ کو معلوم ہوا؟ جو علماء نے یہ کہا کہ وہ مفتاح صلاۃ تو ہو جائے گا اگر نیت نہیں کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے مفتاح صلاۃ ہونا تو نہیں سمجھ میں آیا، ہاں مفتاح صلاۃ ہونا نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ایک دوسرے فرمان سے سمجھ میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور۔ تو الطہور سرکار نے فرمایا، اس سے پتا چلا کہ طہارت من حیث ہی طہارت، اس کی بنا پر نماز کا افتتاح صحیح ہے، وہ مفتاح صلاۃ ہے، اس سے نماز صحیح ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ نیت کے ساتھ طہارت ہو یا بغیر نیت کے ساتھ طہارت ہو، بلکہ الطہور فرمایا، اس سے سمجھ میں آیا کہ طہارت من حیث ہی طہارت بس۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ حدیث پاک کی بنا پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی عبادت میں، چاہے وہ عبادت مقصودہ ہو یا عبادت غیر مقصودہ ہو، حدیث پاک کی بنا پر کسی کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہوگی، حدیث پاک کی بنا پر، مذکورہ حدیث کی بنا پر۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آپ نے تو ابھی تقریر یہ کی کہ مذکورہ حدیث کی بنا پر تو کسی عبادت مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ کسی کے اندر نیت شرط نہیں ہوگی، تو پھر عبادات کے اندر احناف بھی نیت کو شرط کیوں قرار دیتے ہیں؟ احناف بھی اس کے قائل ہیں کہ عبادات میں نیت شرط ہے، عبادات مقصودہ میں، تو وہ شرط ہونا کہاں سے سمجھ میں آیا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس جس کی بنا پر عبادات مقصودہ میں آپ لوگ بھی نیت کو شرط قرار دیتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے بیان کر دیا کہ حدیث پاک کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ عبادات مقصودہ نہ ہی عبادات غیر مقصودہ کسی کے اندر بھی نیت شرط نہ ہو، تو عبادات مقصودہ میں تو آپ بھی شرط قرار دیتے ہیں، یہ اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کس دلیل سے؟ تو صاحب کتاب اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے صاحب کتاب آگے کی عبارت لے کر آ رہے ہیں، فرماتے وَإِنَّمَا اشْتُرِطَتِ النِّيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالْإِجْمَاعِ، فرماتے ہیں کہ عبادات مقصودہ میں نیت شرط قرار دی گئی ہے بالاجماع، اجماع کی بنا پر، اجماع کی بنا پر، او بآیت، یا اس آیت کی بنا پر۔ کون سی آیت کی بنا پر؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اس آیت کریمہ کی بنا پر، یعنی عبادات میں نیت کو شرط قرار دیا گیا اجماع کی بنا پر کہ تمام ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے کہ عبادات میں نیت شرط ہے، اور اجماع بھی دلیل شرعی ہے، اجماع بھی دلیل شرعی ہے، لہذا اس دلیل شرعی سے عبادات مقصودہ میں نیت کو شرط قرار دیا گیا، نہ کہ مذکورہ حدیث کی بنا پر۔ اور السلام دوسرا علیکم جواب یہ ہے کہ السلام علیکم وعلیکم حضور، السلام جی، یہاں جو کہا گیا کہ فی العبادت بالاجماع،
یہ نیت شرط کی گئی اجماع کی بنیاد پر، اور پھر آگے لفظ او آیتن کہا جا رہا ہے، یا پھر اس آیت کی بنیاد پر، تو یقین کے ساتھ نہیں کہا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات سے۔ ابھی بات سمجھ میں آئے گی، تھوڑا انتظار کریے، ٹھیک ہے۔ او بآیتن، یا آیت کے آیت کریمہ کی بنا پر، یہاں پر بالاجماع کہا، اجماع کی بنا پر یا تو عبادات میں شرط قرار دیا گیا۔ مطلب صاحب کتاب نے دو دلیلیں پیش کی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کی بنا پر، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ کی بنا پر۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ او صرف زن کے لیے آتا ہے، شک کے لیے آتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں اگر ہمارے سامنے ہوں تو ان دونوں میں سے ہم کسی کو اختیار کرنا چاہیں تو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ او زن کے لیے نہیں آتا ہے، شک کے لیے ہی صرف نہیں آتا ہے، او تخییر کے لیے بھی آتا ہے کہ چاہو تو آپ اس دلیل کو اختیار کر لو، چاہو تو اس دلیل کو اختیار کر لو۔ لیکن صاحب کتاب نے دونوں دلیلیں دی ہیں، دونوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، مگر صاحب کتاب نے اجماع کو مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اجماع جو دلیل ہے وہی مضبوط تر دلیل ہے۔ رہی آیت کریمہ، تو اس آیت کریمہ پر اعتراض اور اشکال ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے نیت کا شرط ہونا عبادات مقصودہ میں یہ سمجھ میں آئے، یہ اس بات پر اشکال ہے۔ کیا اشکال ہے وہ آگے آئے گا۔ تو یہاں پر او آپ شک کے لیے مت سمجھیے، تخیر کے لیے سمجھیے کہ یعنی عبادات میں نیت کا شرط ہونا اجماع سے ثابت ہے، یا آپ اس سے ثابت کر لیجئے، دونوں دلیلیں ہیں۔ شک کی بنا، یہ دونوں کے درمیان شک نہیں ہے، یاد رکھیے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اشْتُرِطَتِ النِّيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ، نیت شرط قرار دی گئی ہے عبادات میں بالاجماع، اے میں مجتہدین کی اجماع کی بنا پر، او بآیتن، یا آیت کی بنا پر۔ آیت کیا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس طور سے عبادت کریں کہ دین کو اس کے لیے خالص کریں، حنفاء، اس حال میں کہ وہ بالکل سیدھے ہوں، یعنی عبادت اور دین میں بالکل سیدھے ہوں، اعتدال پذیر ہوں۔ اب دیکھو اس آیت کریمہ فرمائے گا امروا الا لیعبدوا اللہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان کو حکم دیا گیا مگر اسی حکم نہیں دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ عبادت کرے۔ تو بیٹا جب حکم دیا گیا تو اس کا مطلب عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، یہی تو ہے نا۔ تو عبادت کرنے کا حکم دینا، اس سے بعض ائمہ نے، ہمارے بعض علماء نے استدلال اس بات پر کیا کہ عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو گویا کہ عبادت کرنے کا جب حکم دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت مامور بھی ہے اور آدمی اس کا قصد کرے گا، کیونکہ حکم امر جب ہوگا تو قصد ضرور ہوگا، اس لیے یہاں پر اس سے نیت پر استدلال کیا۔ لیکن صاحب کتاب کو یہ استدلال پسند نہیں ہے، اسی لیے فرماتے ہیں والاول اوجہ، بالاجماع نیت کو شرط قرار دیا جائے عبادات میں، یہی وجیح تر ہے اور یہی لائق اعتماد ہے، اوجہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ دلیل دے رہے ہیں، لأن العبادت فیہا بمعنی التوحید، کیونکہ آیت کریمہ میں جو یعبد اللہ ہے، لیعبد اللہ، اس میں جو عبادت ہے وہ توحید کے معنی میں ہے، عبادت مقصود مطلب عبادت کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ توحید کے معنی میں ہے، اور جب توحید کے معنی میں ہے تو وہ تو اس کا تعلق تو ایمان سے ہو گیا، وہ عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ توحید یعنی عبادت، اعتقاد یا ایمان، اس کے لیے بالاجماع نیت شرط نہیں ہے ایمان لانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے صاحب کتاب آگے بیان بھی کریں گے کہ اگر کسی آدمی کو
ایمان لانے پر مجبور کیا گیا اور اس نے مجبوری میں ایمان قبول کیا، حالانکہ نیت نہیں تھی، تب بھی اس کا اسلام صحیح ہے۔ اس لیے یہاں پر آیت کریمہ میں جو یعبد اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث کہ آیت کریمہ میں جو عبادت کا لفظ آتا ہے وہ توحید کے معنی میں ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا لأن العبادۃ فیہا بمعنی التوحید، اس آیت کریمہ میں عبادت توحید کے معنی میں ہے۔ جب توحید کے معنی میں ہے تو پھر توحید کے لیے نیت تو شرط ہے ہی نہیں، ایمان کے لیے تو نیت شرط ہے ہی نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں پر عبادت توحید کے معنی میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بقرینۃ عطف الصلاۃ والزکوٰۃ، قرینہ اس کا اس بات یہ ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کا عطف کیا گیا ہے اسی پر، لیعبدوا اللہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذالک دین القیمہ، یہی کہا گیا۔ تو یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ کہا گیا، اس کا عطف کس پر؟ یعبد اللہ پر کیا گیا۔ اور عبادت کے معنی میں اگر یہ ہو تو عبادت کے معنی میں ہونے کے بعد پھر اس پر عطف ہو کس کا؟ یقیم الصلاۃ یؤتوا الزکاۃ کا۔ اور عطف بیٹا مغایرت کو چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے؟ مغایرت کو چاہتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حرف عطف جو واو ہوتا ہے وہ اگرچہ جمعیت کے لیے آتا ہے لیکن عطف جو ہے وہ مغایرت کو چاہتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب اگر لیعبد اللہ میں اس سے بھی مراد عبادت ہو جائے اور بعد میں قیام اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ بھی تو عبادتیں ہی ہیں، تو پھر مغایرت کہاں ہوئی؟ معطوف اور معطوف علیہ میں دونوں ایک ہو گئے۔ اس لیے یہاں پر حرف عطف کے ذریعے سے جو عطف کیا گیا، یہ عطف کرنا ہی قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر معطوف اور معطوف علیہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جب دونوں الگ الگ ہیں تو معطوف اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ ہے، وہ عبادتیں ہیں، اور تو معطوف علیہ مغایر ہوگا، الگ ہوگا۔ تو اسی لیے یہاں پر لیعبد اللہ سے مراد لیوحد اللہ ہے، ٹھیک ہے، توحید کے معنی میں۔ فرماتے بقرینۃ عطف الصلاۃ والزکوٰۃ، قرینہ یہ ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا عطف کیا گیا اور عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ فلا تشترط فی الوضوء والغسل ومسح الخفین، فلا تشترط اس کا تعلق ما قبل سے ہے، یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آیا حدیث پاک کی دلالت کسی بھی عبادت چاہے وہ مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ، کسی کے اندر بھی حدیث پاک کی دلالت اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے لیے نیت شرط ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی فلا تشترط فی الوضوء، لہذا اب نیت کو وضو میں شرط قرار نہیں دیا جائے گا اس حدیث پاک کی بنا پر، والغسل، اور نہ ہی غسل میں شرط قرار دیا جائے گا، ومسح الخفین، اور نہ ہی مسح خفین میں نیت کو شرط قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ عبادات مقصودہ میں صرف نیت شرط تھی، اور وہ بھی اس حدیث پاک کی بنا پر نہیں بلکہ ائمہ کا اجماع تھا، یا آیت کریمہ سے آپ اس بات کریں۔ تو اب ایسی صورت میں ائمہ کے اجماع سے آپ نے عبادات مقصودہ میں تو نیت کو شرط قرار دیا، لیکن حدیث پاک سے کسی بھی عبادت میں نیت کو شرط قرار نہیں دیا جا سکتا، لہذا عبادات مقصودہ میں تو ائمہ کا اجماع ہے، لیکن غیر مقصودہ میں کسی نے قول نہیں کیا، ایسا کسی کا اجماع نہیں ہے۔ لہذا اب حدیث پاک کی بنا پر وضو میں جو کہ عبادت غیر مقصودہ ہے، غسل جو کہ عبادت غیر مقصودہ ہے، مسح خفین جو کہ عبادت غیر مقصودہ ہے، نجاست خفیفہ کا بدن سے، مکان سے، وغیرہ وغیرہ جو کہ شرائط صلاۃ ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ عبادات غیر مقصودہ ہیں۔ نماز کے لیے سب کے سب شرطیں ہیں، تو ان تمام کے اندر نیت شرط نہیں ہوگی۔ کیوں؟
اس لیے کہ عبادات غیر مقصودہ میں تو کوئی اجماع بھی نہیں ہے، عبادات مقصودہ کے سلسلے میں تو اجماع بھی ہے۔ اسی لیے فرماتے فلا تشترط فی الوضو، لہذا نیت کو شرط قرار نہیں دیا جائے گا وضو میں، والغسل اور غسل میں، ومسح الخفین اور مسح خفین میں، وازالت النجاست الحقیقیہ اور نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے میں، یعنی ثوب کپڑے سے، والبدن بدن سے، والمکان اور مکان سے، والاوانی للصحہ اور برتنوں سے، جن برتنوں سے وضو یا غسل کیا جائے، للصحتی صحت کی بنا پر، یعنی وضو کے صحیح ہونے کے لیے ان چیزوں سے، ان چیزوں کے اندر نیت کو شرط قرار نہیں دیا جائے گا۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے، غسل کے صحیح ہونے کے لیے، مسح خفین کے صحیح ہونے کے لیے، ازالہ نجاست کی صحت کے لیے نیت کو شرط قرار نہیں دیا جائے گا۔ وجہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ضابطہ وہی ہے۔ اب یہ تفریح صاحب کتاب نے کر دی۔ اب ایک اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ لہذا حدیث پاک کی بنا پر یہ چیزیں غسل ہو، وضو ہو، نجاست حقیقیہ کا ازالہ کرنا ہو، کسی کے اندر بھی نیت شرط نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے یہ بتایا، کیونکہ یہ سب کے سب عبادات غیر مقصودہ ہیں، لہذا کسی میں نیت شرط نہیں ہوگی۔ اب اس کو لے کر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، اور وضو کا قائم مقام ہے تیمم، تو تیمم بھی عبادت غیر مقصودہ ہے۔ تیمم بھی اس لیے مشروع ہے تاکہ پانی نہ ہونے کے وقت میں اس کو کر کے ہم نماز پڑھ لیں، تو نماز کے لیے وہ آلہ ہے، ذریعہ اور سبب ہے، وسیلہ ہے، تو تیمم بھی عبادت غیر مقصودہ ہے۔ حالانکہ احناف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تیمم میں نیت شرط ہے، تو جناب وہاں پر تیمم میں نیت کو شرط آپ نے کیوں کر قرار دیا؟ وہ بھی تو عبادت غیر مقصودہ ہے۔ یہ اعتراض ہوگا۔ صاحب کتاب اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے اگلے کی عبارت ذکر کر رہے ہیں، فرماتے وَأَمَّا اشْتِرَاطُهَا فِي التَّيَمُّمِ فَلِدَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ الْقَصْدُ۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تیمم کے اندر جو ہم نے نیت کو شرط قرار دیا وہ اس لیے نہیں کہ عبادت غیر مقصودہ میں ہم نے حدیث پاک سے تیمم کو شرط قرار دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کا تو تقاضا یہی تھا کہ عبادت غیر مقصودہ میں نیت شرط نہ ہو، لیکن تیمم کے اندر جو نیت شرط ہے وہ کسی ایسی دلیل سے نہیں، بلکہ تیمم کے اندر جو نیت شرط ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آیت تیمم جو ہے وہ خود قصد اور نیت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ تیمم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم پانی نہ پاؤ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو صاف ستھرا پاکیزہ مٹی کا قصد کرو۔ تو تیمم کا معنی ہی چونکہ قصد اور ارادہ کرنا ہے، اور قصد و ارادہ ہی تو نیت ہے، تو آیت تیمم ہی قصد و ارادہ پر دلالت کرتی ہے، نیت پر دلالت کرتی ہے، تو الگ سے نیت کو شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ آیت تیمم خود ہی نیت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے وہاں پر تیمم میں نیت شرط ہے۔ اور یہ صاحب کتاب نے جواب دیا وَأَمَّا اشْتِرَاطُهَا فِي التَّيَمُّمِ، رہا نیت کا شرط ہونا تیمم میں، فَلِدَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَيْهَا، تو وہ اس وجہ سے کہ آیت کریمہ اشتراط نیت پر یا نیت پر دلالت کرتی ہے، لِأَنَّهُ الْقَصْدُ، کیونکہ تیمم وہ قصد ہی تو ہے، ارادہ کرنا ہی تو ہے۔ یہ صاحب کتاب نے جواب دیا۔
لیکن اس کا ایک جواب اور بھی دیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ وضو کا کام، پانی کا کام ہے گندگی کو دور کرنا، نجاست کو زائل کرنا پانی کا کام ہے، لہذا وضو جب آدمی کرے گا، غسل کرے گا، تو اس میں پانی کا استعمال کرے گا، نجاست کو زائل کرنا اس کا کام ہے، تطہیر اس کا کام ہے۔ جیسی پانی کا استعمال کرے گا نجاست زائل ہو جائے گی، اور جیسی نجاست زائل ہوئی پاکی حاصل ہو گئی، کیونکہ اس کا کام ہے ازالہ نجاست۔ نیت کرے یا نہ کرے وہ اپنا کام پورا کرے گا۔ اس کے برخلاف مٹی کا کام ہے تلویث، یعنی گندا کرنا۔ اب مٹی کا کام جب تلویث ہے تو اب ایسی صورت میں یہ تو تطہیر کا کام ہی نہیں کرے گی، لیکن شریعت مطہرہ نے پانی نہ پائے جانے کی صورت میں اس مٹی کو پانی کا قائم مقام بنا دیا۔ اس مٹی کو جب قائم مقام بنایا تو یہ قائم مقام ہونے کی وجہ سے تلویث نہیں، اب تطہیر کا کام کرے گی۔ جب تطہیر کا کام کرے گی تو یہ اس کا تطہیر کا کام کرنا یہ حکم شرع سے ہے، یہ حکم عقلی نہیں ہے۔ عقلاً تو یہ تلویث کا کام کرے گی، لیکن شریعت نے اس کو تطہیر کے لیے قائم مقام پانی کا بنا دیا، تو یہ تو قائم مقام ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ازالہ نجاست کے لیے نہیں ہے، یہ تو تلویث کے لیے، یہ تطہیر کے لیے نہیں ہے حقیقت میں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے، چونکہ اس کا کام تو تلویث تھا، لیکن اب یہاں پر شریعت کے حکم کی بنا پر یہ تطہیر کا کام کر رہی ہے، تلویث کام تھا تطہیر کا کام کر رہی ہے، اس لیے یہاں پر نیت کو شرط قرار دیا کہ تطہیر کی نیت کر لے۔ ایک جواب ہمارے فقہا کی عبارتوں سے یہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہ بات آپ نے نور الانوار وغیرہ میں پڑھی ہوگی۔ فرماتے ہیں اما اشتراطها فی التیمم، رہا نیت کا شرط ہونا تیمم میں، فلدلالۃ الآیت علیہا، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آیت کریمہ نیت پر دلالت کرتی ہے، لأنہ القصد، کیونکہ تیمم قصد کا نام ہے۔ اما غسل المیت فقالوا لا تشترط لصحة الصلاة علیہ وتحصیل طہارته وانما هي شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المکلفین۔ یہاں پر صاحب کتاب اما غسل المیت اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میت کو غسل دینا، اس کو بھی ایک اعتراض کا جواب سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عبادات غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے، حالانکہ میت کو غسل دیا جائے تو اس غسل میں نیت کو آپ بھی لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں، شرط قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، تو اس میں نیت شرط کیوں؟ یہاں تک کہ احناف کی کتب میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈوب گیا اور ڈوب کر مر گیا، پانی ہی میں مر گیا، جس کو ہم غریق کہیں، اور اس غریق کو نکال لیا گیا، اور نیت نکالنے کے وقت میں اس کو غسل کرنے کی نیت سے ہلایا نہیں گیا، حرکت نہیں دی گئی، تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو غسل دینا واجب ہے، حالانکہ وہ تو پانی سے پورا نکلا ہے، لیکن نکالنے کے وقت میں غسل کی نیت سے اس کو حرکت نہیں دی گئی، تو علماء نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کو دوبارہ سے غسل دینا واجب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غسل میت کے لیے نیت شرط ہے۔
बात समझ आई, हालांकि वो इबादत गैर मकसूदा है। फिर आपका ये ज़ाब्ता तो यहाँ पर टूट जाएगा। इबादत गैर मकसूदा के लिए इस हदीस पाक की बिना पर किसी में नियत शर्त नहीं होगी, ये एतराज होगा। साहिब किताब उसका जवाब देने के लिए जिक्र करते हैं, अम्मा गुस्लुल मस्जिद, रहा मस्जिद को गुस्ल देना, फ़क़ालू, तो उलमा ने कहा, ला तुश्तरतु लिस्सिहति सलाति अलैह, उसके लिए भी नियत शर्त नहीं है। क्यों? लिस्सिहति सलाति अलैह, क्योंकि मस्जिद को अगर गुस्ल दे दिया जाए बगैर नियत के, तब भी उस पर नमाज जनाजा पढ़ना सही है। वह तहसील तहारती, और मस्जिद की तहारत की तहसील सही है, तहारत हासिल हो रही है, तहारत का हुसूल सही, उस पर नमाज जनाजा सही, इसका मतलब उसका गुस्ल भी सही हो गया बगैर नियत ही के। अब रही ये बात, तो नियत को शर्त क्यों करार दिया गया? उसका जवाब यह है, व इन्नमा हिया शर्तुन लिइस्कातिल फर्द अन जिम्मतिल मुकल्लफीन, नियत को शर्त इसलिए करार नहीं दिया गया कि गुस्ल सही नहीं हो रहा है, बल्कि मस्जिद को गुस्ल देना मुकल्लफीन के जिम्मे ये फर्ज है, वाजिब है। तो अब मुकल्लफीन के जिम्मे में जब ये वाजिब और फर्ज है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, और जब जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो कसदन वो गुस्ल देंगे, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने के लिए कसद जरूरी। तो फरमाते कि यहां पर जो नियत शर्त करार दी गई है, वो इसलिए नहीं कि बगैर नियत के नमाज जनाजा उस पर सही नहीं, उसका गुस्ल सही नहीं, बल्कि नियत को शर्त इसलिए करार दिया गया ताकि मुकल्लफीन के जिम्मे जो फर्ज है उस फर्ज का इस्कात हो जाए। फरमाते व इन्नमा हिया शर्तुन लिइस्कातिल फर्द अन जिम्मतिल मुकल्लफीन, नियत को शर्त करार दिया गया, नियत शर्त है इस्कात फर्ज के लिए, कि फर्ज का इस्कात कर दिया जाए अन जिम्मतिल मुकल्लफीन, मुकल्लफीन के जिम्मे से, यानी मुकल्लफीन बरीउल जिम्मा हो जाए। इसलिए वहां पर नियत को शर्त करार दिया गया, इसलिए नहीं कि नियत के बगैर उसका गुस्ल ही सही नहीं है और उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती है, ऐसे इसलिए नहीं। वयुतफर्रउ अलैह, लिहाजा जब ये बात मालूम हुई कि मैयत का गुस्ल जो है उसकी सेहत के लिए नियत शर्त नहीं है, बल्कि मुकल्लफीन के जिम्मे से फर्ज को साकित करने के लिए शर्त करार दी गई, तो इसी पर तफरीक की गई। क्या? इसी पर एक मसला ये वाला मुतफर्रिक किया गया, क्या? अन्नल गरीक़ युग़सलु सलासन, डूबे हुए आदमी को पानी से निकाला जा रहा है, तब भी इमाम अबू यूसुफ के कौल पर 3 बार उसे गुस्ल दिया जाएगा। तो इन्होंने तो 3 बार का कौल किया, अगर एक बार भी दिया जाए तब भी तो ये समझ में आया कि बगैर नियत के जब निकाल लिया गया है तो नियत वहां पर शर्त है, लेकिन किसके लिए शर्त है वो अभी हम बता चुके। बहरहाल उसी पर तफरी ये है, अन्नल गरीक़ युग़सलु सलासन, कि गरीक यानी डूबे हुए आदमी को गुस्ल दिया जाएगा 3 बार, फी कौल अबी यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ के कौल में। वफी रिवायत अन मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद से एक रिवायत में ये है, अन्नहु इन नुविया इंदल इखराज मिनल मा युग़सलु मर्रतैन, कि अगर, अब ये इमाम मोहम्मद से 2 रिवायतें हैं, ये लायक एतराज नहीं है, एक दूसरी रिवायत भी है, क्या? इन नोविया इंदल इखराज, अगर उसको पानी से निकालने के वक्त में नियत कर ली गई, पानी से मिनल मा, पानी से निकालने के वक्त में नियत कर ली गई, युग़सलु मर्रतैन, तो नियत कर ली गई है तो एक बार वो, और दो कह रहे हैं कि 2 मरतबा और गुस्ल दिया जाएगा। वह इन लम यनवे फसलासन, और या इसको ये पढ़ो, वह इन लम युनवा मजहूल, और अगर यहाँ मारूफ पढ़े तो पहले भी मारूफ पढ़े, अन्नहु इन नवा, अगर निकालने वाले आदमी ने पानी से निकालने के वक्त नियत कर ली, युग़सलु मर्रतैन, तो उसको 2 बार गुस्ल दिया जाएगा। व इन लम युनवा
یا وَإِن لَمْ يَنْوِ، اور اگر اس نے نیت نہیں کی یا نیت نہیں کی گئی، فَثَلَاثًا، تو 3 بار غسل دیا جائے گا۔ یہ امام محمد سے ایک روایت یہ ہے، وعنہ، اور انہی سے ایک روایت یہ ہے، یغسل مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ ہی غسل دے دیا جائے گا۔ بہرحال غسل دینے کا حکم تو دیا نا، اب جب غسل دینے کا چاہے ایک بار ہو چاہے 3 بار ہو، غسل دینے کا اگر حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے بغیر اگر نکال لیا گیا تو حالانکہ پورا تر ہے، اس کے باوجود غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نیت شرط ہے، اس لیے نہیں کہ اس پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اس لیے کہ مکلفین کے ذمے جو فرض ہے، اس فرض کو ادائیگی، اس فرض کو ساقط کرنے کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا۔ کما فی فتح القدیر، جیسے کہ فتح القدیر میں ہے۔ اما فی العبادات کلھا فہی شرط صحتها الا الاسلام، رہی تمام تر عبادات مقصودہ جتنی بھی ہے تو نیت تمام کی صحت میں شرط ہے، تمام کی صحت کی شرط ہے کہ کوئی بھی عبادت مقصودہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ اور کیوں صحیح ہے، کیوں شرط ہے، آپ نے ماقبل میں پڑھ لیا، اجماع سے شرط ہے۔ اما فی العبادات کلھا، رہی تمام تر عبادات میں، فہی شرط صحتها، تو نیت تمام تر عبادات کی صحت کی شرط ہے، الا الاسلام، سوائے اسلام کے۔ اسلام کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، فإنه يصح بدونها بدلیل، کیونکہ اسلام تو بغیر نیت کے بھی صحیح ہو جائے گا۔ بدلیل قولہم، اس بات پر دلیل کیا ہے کہ اسلام بغیر نیت کے صحیح ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے ہمارے علماء کا یہ قول، کیا ان اسلام المکرہ صحیح، کہ مجبور آدمی حربی، مجبور، مکرہ جس پر جبر کیا جائے، تو مکرہ آدمی، اب مکرہ آدمی چاہے وہ حربی ہو یا ذمی ہو، احناف کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک حربی ہو، اگر اس کو مجبور کیا گیا اسلام لانے پر اور اس نے مجبور ہو کر اسلام کو قبول کیا، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کا اسلام صحیح ہے، حالانکہ اس نے مجبور ہو کر قبول کیا، اور مجبوری میں نیت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، قصد نہیں ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کے اسلام کو صحیح قرار دیا، تو ان کے اس قول کی بنا پر سمجھ میں آیا کہ اسلام کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِهَا، کیونکہ اسلام بغیر نیت کے صحیح ہے، بدلیل قولہم، ان کے اس قول سے دلیل ہے، کیا ان اسلام المکرہ صحیح، کہ مکرہ اور مجبور کیا ہوئے آدمی کا اسلام صحیح ہے۔ وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِمُجَرَّدِ نیت الاسلام، یہ تو مکرہ کی بات تھی، لیکن کوئی دوسرا کافر ہے، مکرہ کے علاوہ کوئی اور کافر ہے، یہ تو مجبور تھا لیکن کوئی اور کافر ہے، اگر وہ اسلام کی اس نے نیت کر لی تو بیٹا وہ مجبور نہیں ہے، اسلام کی نیت اس نے اگر کر لی تو صرف نیت اسلام کی بنا پر وہ مسلم نہیں ہوگا، جب تک کہ شہادتین کا وہ اقرار نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو صرف ایک عام کافر جو نیت اسلام کر لے، تو نیت اسلام کر لینے سے اس کا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی مکرہ آدمی ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، جس پر جبر کیا جا رہا ہے کہ تجھے اسلام قبول کرنا ہے ورنہ تجھے مار دیں گے ہم، اور اس نے کہا کہ ہاں میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلم تو کہہ دیا، اس کا تو نیت کے بغیر اسلام صحیح ہے، لیکن جو مجبور و مکرہ نہیں ہے، ایسا کافر اگر اسلام کی نیت کر لے تو نیت کرنے کی بنا پر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اسلام کے سلسلے میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اسلام کے سلسلے میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اگر نیت کا دخل ہوتا تو کوئی کافر نیت اسلام کر لیتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے علماء نے فرمایا جب تک شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا تو کوئی بھی کافر ایسے مسلمان عند الناس نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھو نیت کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سلسلے میں نیت کو دخل نہیں ہے. بے خلاف الکفر، برخلاف کفر کے، یعنی کفر کے برخلاف، یعنی اگر کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا تو ایسی صورت میں اگر اس کا دل کفر پر مطمئن ہو جائے، دل میں عزم کفر کر لے، تب تو وہ کافر ہوگا. اور عزم کفر نہ کرے، صرف زبان سے کلمہ کفر جاری کر دے، تو قرآن فرماتا ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے گا، وہ کافر نہیں ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک مجبور مسلمان آدمی جس کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر بکنے پر، کفر قبول کرنے پر، جسے مجبور و مکرہ بنایا گیا، اگر وہ جبر کی حالت میں کلمہ کفر اپنی زبان پر لے آئے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے لیے یہاں پر کافر ہونے کے لیے دل کا ارادہ اور دل کا مطمئن ہونا اور عزم قلب چاہیے. یہاں پر اسلام بغیر نیت کے صحیح تھا، لیکن کفر بغیر نیت کے متحقق نہیں ہوگا. فرماتے بخلاف الکفر، برخلاف کفر کے، کما سنبینہ فی بحث طروق، جیسے کہ ہم اس کو بحث طروق میں بیان کریں گے، یعنی وہی چھوڑنے کے بیان میں، چھوڑنے کی جب بحث آئے گی، یعنی جیسے اسلام کو چھوڑنا ہے، اس کی بحث میں ہم اس کو ذکر کریں گے. اب جب یہ بات ذکر کر دی ماقام میں، تو یہی بات بالکل آگے ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اس بات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ذکر کر رہے ہیں. فرماتے وَأَمَّا الْكُفْرُ، رہا کفر، فَتُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، تو اس کے لیے تو نیت شرط ہے، یعنی عزم قلب شرط ہے. لقولہم، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، ان کفر المکرہ غیر صحیح، کہ مجبور آدمی کا کفر صحیح نہیں ہے جب تک کہ عزم قلب نہ ہو. یعنی مجبور آدمی کلمہ کفر جاری کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے مجبوری میں کلمہ کفر جاری کر دیا، تو اس کا کفر صحیح نہیں ہوگا، یعنی وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا، جب تک کہ اس کا عزم دل مطمئن نہ ہو اور دل کا ارادہ نہ ہو. اور دل کے ارادے کا نام ہی کیا ہے؟ نیت ہے. لہذا نیت کفر کے تحقق کے لیے نیت شرط ہوگی. وَأَمَّا قَوْلُهُ، اب اس پر ایک اعتراض ہوگا کہ جناب آپ نے کہا کہ کفر کے لیے نیت شرط ہے، اسلام کے لیے نیت شرط نہیں ہے، تو جہاں پر نیت کا تحقق ہوگا، نیت پائی جائے گی تب تو کفر کا تحقق ہوگا، اور نیت نہیں پائی جائے گی تو کفر کا تحقق نہیں ہوگا. آپ کے قول سے یہی بات سمجھ میں آئی. تو اب اس بات کو لے کر ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مذاق میں کلمہ کفر کا تکلم کیا، مذاق میں ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہا تھا اور ٹھٹا کرنے میں کلمہ کفر بول دیا، تو ہمارے علماء نے یہ کہا ہے لا یکفر، ہمارے علماء نے کہا یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی. تو دیکھو مذاق میں کلمہ کفر بولا، پھر بھی ہمارے علماء کہہ رہے ہیں اس کی تکفیر کی جائے گی. تو مذاق میں کفر بولنے، اس میں نیت تو ہوگی نہیں، اور جب نیت نہیں ہوگی، اور آپ نے کہا تھا کہ کفر کے تحقق کے لیے نیت شرط ہے، اور یہاں مذاق میں کلمہ کفر بولا تو اس میں نیت تو ہے نہیں. جب نیت نہیں ہے تو اس کی تکفیر کیوں ہوئی؟ حالانکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی. تو یہاں پر تو نیت نہیں پائے گی تو تکفیر کیسے؟ یہ اعتراض ہوگا. صاحب کتاب اس کا جواب دینے کے لیے آگے فرماتے وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، رہا ہمارے علماء کا یہ کہنا، انه اذا تکلم کلمۃ الکفر، کہ جب کسی شخص نے کلمہ کفر بولا حاضلا، مذاق کرتے ہوئے، یکفر، تو اس کی تکفیر کی جائے گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے انما ہوا باعتبار ان عینہ کفر. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کی جو تکفیر کی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر نیت اس نے نہیں کی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ نیت نہیں ہے تو کفر کا تحقق نہ ہو، لیکن یہاں پر بھی نیت پالی گئی. وہ کیسے؟ نیت اگرچہ نہیں پائی گئی، لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس نے مذاق میں کلمہ کفر بکا، مذاق میں،
اور یاد رہے شریعت کے ساتھ مذاق کرنا یہ خود بھی کفر ہے. یہ مذاق اور ہزل استہزاء یہ خود بھی کفر ہے. تو یہاں پر کفر کا تحقق اس لیے نہیں کہ نیت پالی گئی، نیت تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر کفر کا تحقق اس لیے ہے کہ یہاں پر ہزل استہزاء یہ خود بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، کلمہ، ہاں صرف کلمے کی وجہ سے نہیں، کلمے کی وجہ سے تو، کلمہ کفر کی وجہ سے تو، مثال کے طور پر کوئی آدمی کلمہ کفر بول رہا تھا اور نیت نہیں ہے اس کی، تو اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. لیکن اگر مذاق کرتے ہوئے کلمہ کفر بول رہا ہے تو یہ مذاق کرنا خود بھی ایک کفر ہے، اس لیے اس کی تکفیر ہوگی، اس لیے نہیں کہ اس نے نیت کر لی، اور نیت تو نہیں تھی. جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. فرماتے یکفر، اس کی تکفیر کی جائے انما ہوا باعتبار ان عینہ کفر، اس اعتبار سے کہ عین ہزل یعنی جو ہزل اور مذاق ہے وہ خود کفر ہے. کما علم فی الاصول من بحث الحزل، جیسے کہ اصول کی کتب میں یا اصول میں بحث حزل کے اصول میں یہ بات معلوم ہو گئی ہے. یعنی اصول فقہ وغیرہ کی کتب میں یا اصول کی کتب میں جہاں پر بھی حزل کی بحث آئی ہے وہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی ہے. اب اگلے کی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے.